وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين۔ تو صحابہ کرام کے قلوب میں حضور کی محبت اپنی جانوں سے بڑھ کر تھی۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ میدان احد شاہد ہے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کفار کے نرغے میں پھنس گئے اور تیروں کی بوچھار آ رہی ہے اور پتھر آ رہے ہیں، نیزے آ رہے ہیں، اس وقت جانثار صحابہ آگے بڑھے، حضرت ابو دجانہ، اور انہوں نے اپنے جسم کو ڈھال بنا لیا۔ تو ایک صورت یہ تھی کہ حضور کے آگے آن کر کھڑے ہو جاتے، لیکن ایسے نازک وقت میں بھی حضور کے ادب کا خیال کہ اگر میں حضور کے سامنے آن کر کھڑا ہو گیا تو میری پشت حضور کی جانب ہو جائے گی، یہ بے ادبی کی بات ہے۔ تو حضور کی جانب اپنا چہرہ کر لیا اور دشمنوں کی طرف پشت کر لی کہ اب جتنے بھی تیر آئیں یا تلواریں یا نیزے یا پتھر وہ میری پشت کے اوپر لگے، لیکن حضور کو آنچنا۔ انہوں نے اپنی پشت کو ڈھال بنایا، کسی نے اپنے چہرے کو، حضرت قتادہ ابن نعمان انہوں نے اپنے چہرے کو ڈھال بنا لیا کہ اب جتنے بھی تیر آئے میرے چہرے پر لگے، لیکن حضور کے چہرے پر آنچ نہیں آنی چاہیے۔ کہ ناگہانی ایک تیر آیا اور حضرت قتادہ کی آنکھ میں لگا اور پوری آنکھ کا ڈیلا باہر آ گیا۔ اپنے ہاتھ پر رکھ لی کہ یا رسول اللہ میری تو آنکھ باہر نکل آئی۔ ارشاد فرمائے کہ چاہو تو صبر سے کام لو، آخرت میں اللہ تعالی اجر دیں گے، اور چاہو تو میں لگا دوں۔ تو عرض کرتے کہ یا رسول اللہ میری تو نئی نئی شادی ہوئی ہے، گھر میں نئی دلہن ہے، میں تو صبر سے کام لے لیتا، لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ میری بیوی کے دل میں میری طرف سے نفرت آئے کہ شوہر جو ہے وہ کانا ہے، تو لگا دیں تو بہتر ہے۔ آپ نے وہ آنکھ اٹھائی، اس کے مقام پر رکھ دی، دعا فرمائی، بالکل صحیح، گویا کہ آنکھ نکلی نہیں تھی، کوئی عیب نہیں۔ تو اس موقع پر ایک نہیں، دو نہیں، 13 صحابہ شہید ہوئے ہیں، اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر دیے اور حضور کو بچا لیا، اور ثابت کیا کہ واقعی ان کے دلوں میں حضور کی محبت اپنی جانوں سے بڑھ کر۔ ایک عورت نے سنا کہ حضور شہید ہو گئے، میدان احد میں کفار نے آپ کو شہید کر دیا، وہ گھبرائی اور پریشانی کی حالت میں سیدھی میدان احد پہنچ گئی اور لوگوں سے پوچھ رہی کہ حضور کس حال میں ہے۔ کسی نے کہا کہ میں نے تیرے بیٹے کی لاش پڑی ہوئی دیکھی ہے۔ تو جب ماں نے یہ سنا ہوگا کہ میرے جوان بیٹے کی لاش، لیکن ماں کہتی کہ میں اپنے لڑکے کے بارے میں نہیں پوچھ رہی ہوں، میں تو حضور کے بارے میں پوچھتی ہوں۔ آگے بڑھی، کسی اور کو پوچھا کہ بھئی حضور کس طرح سے، تو حضور کے بارے میں تو معلوم نہیں ہے، البتہ تیرے شوہر کی لاش دیکھی کہ تیرا شوہر مارا گیا، کہ میں اپنے شوہر کے بارے میں نہیں پوچھ رہی ہوں۔
حضور کے بارے میں، بس وہ بےتاب آگے بڑھی جا رہی. کسی اور کو پوچھا کہ بھئی حضور کس طرح سے، کیا حضور کے بارے میں تو معلوم نہیں ہے؟ البتہ تیرے بھائی کی لاش پڑی تھی. کہ میں اپنے بھائی کے بارے میں نہیں پوچھتی. آگے بڑھی، کسی نے کہا کہ حضور بعافیت ہے. کہ نہیں، مجھے دکھا دو، ایک نظر میں آپ کو دیکھ لوں. اور جب اس کی نگاہ حضور کے چہرے پر پڑتی ہے، اس کی زبان سے نکلتا ہے کہ کل مصیبت بعدک حلل، کہ ساری مصیبتیں ہیں کہ جوان بیٹے کا صدمہ برداشت کیا جا سکتا ہے، اور شوہر کا صدمہ برداشت ہو سکتا ہے، بھائی کا صدمہ برداشت ہو سکتا ہے، لیکن آپ کا صدمہ برداشت نہیں ہو سکتا تھا. تو کتنی محبت تھی حضور سے. تو واقعتاً صحابہ کرام کے قلوب میں حضور کی محبت. بعض صحابی ایسے کہ زخمی ہے. میدان بدر میں ایک صحابی کہ جو 3 آگے بڑھے تھے، سیدنا امیر حمزہ اور سیدنا حضرت علی ہے ایک اور صحابی، وہ زخمی ہو گئے تھے. اور جب جنگ اپنے اختتام کو پہنچ گئی اور مسلمانوں کو فتح ہوئی، کفار کو شکست ہوئی، ان کا آخری وقت آ گیا. ان کو اٹھا کر لایا گیا اور انہوں نے اپنا چہرہ حضور کے دونوں قدموں پر رکھا اور روح پرواز ہو گئی، اور گویا کہ انہوں نے اپنی جان حضور کے قدموں میں حقیقتاً نچھاور کر دی. صحیح معنی میں انہوں نے اپنی جان حضور کے قدموں میں نچھاور کی. اتنی محبت تھی.